سوری صاحب، سینٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اب اسلام آباد کی سیٹ اصل میچ پڑے گا کہ کیا واقعی ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپوزیشن کو سر ایک اور موقع صحیح نا تانوں بھی ایک موقع ہے، میدان ہے، گھوڑے بھاگیں گے، دے رہے ہیں چھکے مار رہے ہیں، گھوڑے بھاگیں گے، میدان حاضر ہے، جڑا گھوڑا جت گیا ادا گھوڑا جت گیا پائن. طلال چوہدری صاحب، یہ جو میں نے زبیر صاحب کی مثال دی ہے کہ دس از اے گڈ آرگومنٹ، لیکن اس میں نہیں ہے کیا صوبے کی سیٹیں صوبوں کی نمائندگی ہے اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. کاشف صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی. ایک تو یہ ٹاپک جو ہے یہ کم از کم یہ پھر آہستہ آہستہ وہ ریفارم ہوتا ہے، یا میرا مطلب ہے جو جمہوریت یا پارٹیاں جو بہتر ہوتی ہیں، یہ دو تین چیزیں میرا خیال زیادہ ضروری ہیں اس بات کے کہ کون اس صوبے سے آتا ہے یا دوسرے صوبے سے آتا ہے. نمبر ون، کیا اس کا جماعت سے یا اس کی جماعت کی سیاست سے یا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، اور دوسرا وہ جو اے ٹی ایم صرف پیسے کے زور پہ آ جاتی ہے. اور ایک تیسری کلاس ہے، چند جماعتیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس جو ہیں وہ پھر جماعت سے آ کر ممبر بن کے بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں. میں چیئرمین سینٹ تک کی بات کر سکتا ہوں. اس طرح کی یہ جو تین کیٹیگریز ہیں نا، اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے. سر کافلی کے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ ہی ہوں گے نا باس. نہیں میں اس پہ آتا ہوں نا جی. دیکھیں نا، میں دوسری بات پہلے یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں یعنی رات کو شامل ہوئے، صبح سینیٹر یا ایم این اے اور ایم پی اے کی ٹکٹ لے کے گھر چلے جاتے ہیں. اور تیسری جو کلاس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب اور مشاہد حسین صاحب بھی مثال دے رہے ہیں، اور مشاہد حسین صاحب نے ایگزیکٹلی یہی ہویا. زاہد احمد کسے میں جو ہماری جہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں، میری بات سنیں، جہاں پر ہماری غلطیاں ہوئی ہیں وہ تسلیم کریں گے، مگر جہاں پر ہم نے ٹھیک کیا ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں جماعتوں نے زیادہ تر ٹکٹیں جو ہیں وہ میرٹ پہ دی ہیں، زیادہ تر. لیکن اگر اعتراض اٹھے ہیں تو پی ٹی آئی پہ اٹھے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اس کی وجہ کیا ہے چوہدری صاحب؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ میں آپ کو ایک لسٹ بتا سکتا ہوں لوگوں کی جن کو پنجاب لا کے ان کا پہلے ووٹ بنایا گیا وہاں پہ، اور پھر ان کو سینیٹر بنایا. سلیم زیاہ صاحب پچھلی اسمبلی میں سلیم زیاہ صاحب کو دیا گیا، نیال ہاشمی صاحب کو دیا گیا. مشاہد اللہ صاحب ہیں. اب کہاں سے بنیں گے؟ پنجاب سے. اچھا کہاں کے ہیں؟ میں اس پہ اب مجھے اب وہ مشاہد اللہ صاحب کی بھی مثال دے رہے ہیں. سر اس کا سوال سن لیں کہ کیا یہ گڈ پریکٹس ہے؟ کیونکہ چوہدری صاحب نے کہا کہ اٹس اوکے، از اٹ اوکے، کیونکہ سینٹ کا مقصد صوبے کی نمائندگی ہے کہ صوبے کی ایکول نمائندگی ہونی چاہیے. از دیٹ اوکے؟ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کاشف صاحب کئی نیشنل پارٹیز کے جو چہرے ہوتے ہیں نا وہ نیشنل لیڈرز بن جاتے ہیں. مثلا زبیر صاحب کی کراچی میں مقبولیت یا کراچی جتنا ہے لاہور اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، یا میرا مطلب پنجاب میں ان کی زیادہ، یہ میں جماعت کے اندر کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جو زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں اور وہ نیشن وائز ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. یہ ہر جماعت میں، اور یہ جو بڑی جماعتیں انہی میں ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پہ اعتراض کرنا. اعتراض تین چیزوں پہ ہے، اے ٹی ایمز پہ، رات کو آ کے صبح زبیر صاحب کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کو سینیٹر بنانا چاہتی. میاں صاحب کی طرف سے بھی میری معلومات کے مطابق کوئی شاید اس کی اپوزیشن نہیں تھی. لیکن جب آپ کی پارٹی میٹنگ ہوئی آج سے 2-3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے، اس میں جو اعتراض رکھا گیا وہ اخلاقی جواز رکھا گیا، اور اخلاقی جواز کے ساتھ یہ کہا گیا جی وہ کراچی سے کیا ہمارے پاس پنجاب میں کوئی آدمی نہیں ہے. پھر پارٹی کے اندر کی میٹنگز میں یہ بحث کیوں ہوئی ہے؟ اور مجھے یقین ہے آپ اس پارٹی میٹنگ میں شاید موجود ہوں گے. دیکھیں ایک یہ نقطہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دفعہ ہمارے پاس بہت تھوڑی سیٹیں تھیں اور ہمارے پاس اس پہ بہت زیادہ کمپٹیشن. آپ بڑی آرگومنٹ اس لیے غلط ہے نا سر. اگر آپ کو زیادہ سیٹیں ہوتی تو آپ 3-4 لوگ کراچی سے لے آتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ سیٹیں ہوتی تو ہم باہر سے 2-3 لوگوں کو لا کے بنا. اگر ایک چیز پرنسپلی غلط ہے باس تو وہ پرنسپلی غلط ہوئی نا. نہیں میں اس کو پرنسپلی غلط نہیں سمجھتا. مجھے میرے سیاسی کارکن کے طور پہ تین اعتراض ہیں. وہ اے ٹی ایم نہ ہو، وہ پیرا ٹروپر نہ ہو، اور وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہ ہو. اس کے علاوہ اگر وہ ایک صوبے یا دوسرے، مثلا یوسف رضا گیلانی ہے، وہ اگر اسلام آباد کھڑے ہیں تو میرا خیال ایکسیپٹیبلٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے.
سو نیشنل جو پارٹیز ہیں اس میں کئی نیشنل لیول پہ لیڈرز بن جاتے ہیں جس کی ایکسیپٹیبلٹی تمام صوبوں میں آ جاتی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. یوسف رضا گیلانی کی ایکسیپٹیبلٹی طلال چودھری کے منہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے. ان کے کینڈیڈیٹ ہیں یار, ان کو ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے. میں یہی تو کہا, رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے. پہلے نااہل کرنے کے لیے کالا کوٹ پہننے کے لیے کس کے خلاف گئے تھے؟ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہی گئے تھے نا, اور کس کے خلاف گئے تھے؟ جی چل اچھی بات ہے, اچھی بات ہے طلال صاحب, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. گیلانی صاحب کی دونوں ہم توہین عدالت پہ اچھا آپ کا وہ لنک کے لیے ہوئے ہیں, تو میں بڑا جونیئر کارکن ہوں, تو میرا خیال ہے آپ کی محبت کا راز یہ طلال چودھری پاکستان صاحب میں پارٹی نہیں دیکھیں نا وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے. ایک منٹ, پھر تو بھائی جان, پھر تو آپ کا جو آرگومنٹ ہے سزا ہوئی تھی. نہیں میں کیا اور بات کرنے لگا. پھر اگر طلال بھائی کا یہ آرگومنٹ ہے نا, طلال بھائی کا یہ آرگومنٹ ہے نا, پھر ان کا ایک اور ساتھی کراچی سے بھی ڈسکوالیفائی ہوا تھا, نہال ہاشمی صاحب. پھر تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. آپ اٹھ کے یوسف رضا گیلانی صاحب چلے گئے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہیں, وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے. طلال چودھری صاحب بتا سکتے ہیں جی طلال چودھری علی نواز امان صاحب ہر بات کو آپ میرا مطلب دل پہ لے جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کینڈیڈیٹ ہے آپ کے پاس کوئی؟ اب اس کا شیخ نااہل کیوں کروایا تھا؟ یقین کریں اگر دیانت بھائی طلال بھائی آپ نے نااہل کیوں کرایا تھا؟ جو آپ اس کا یہ مطلب ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں طلال بھائی کہ ہم نے جو پہلے کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا. ہم شرمسار ہیں یوسف رضا گیلانی سے, ہم شرمسار ہیں پیپلز پارٹی سے. پہلی دفعہ ہم نے بھٹو کی وجہ سے معافی مانگی تھی, اب دوسری جگہ یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے معافی مانگ رہے ہیں. میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب علی ایوان صاحب آپ بھی معافی مانگ لیں, کیونکہ یہ وہی شیخ حفیظ ہے جس کے خلاف عمران خان کہتے ہوتے تھے کہ یہ وہ والی ٹیم ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اور آج آپ کا کینڈیڈیٹ ہے. صبح آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے, کس منہ سے ووٹ ڈالیں گے, اس کو گالیاں نکالا کرتے تھے. یہ وہی ابھیشیک ہے, بارے میں ڈیسیژن دے یہ دیا ہے, ابھیشیک کون سا ہے جس کو عمران خان کی گالیاں نکالتا تھا, آپ بھی نکالتے تھے, اور پرسوں آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے, میری اور آپ پارٹی نے ٹکٹیں دے رہے ہیں ابھیشیک طلال بھائی. دیکھیں غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی, غلطی کر کے اس پہ کھڑے ہو جانا غلط ہوتا ہے. سناؤں ابھی عمران خان کیا کہتے تھے, نہیں میں سناؤں ابھی کہ عمران خان شیخ حفیظ کے بارے میں کیا کہتے تھے, پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور آپ کا وہ کینڈیڈیٹ ہے اور آپ اس کے تجویز کنندہ ہیں. یار جانے دیں. چلیں جی, میرا خیال ہے ہم سارے ایک دوسرے کی خرابیاں پوائنٹ آؤٹ کریں سسٹم کی, لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ بحث ہوتی ہے اور ہم اس سسٹم کی خرابیوں کو بہتر کرتے ہوئے آگے چلیں گے. چودھری صاحب بریک کے بعد میں آ رہا ہوں. تو یہ جو جس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر گیلانی صاحب اصل مقابلہ, تو چلے باقی تو یہ ہر چیز کو ڈیفینڈ کیا جائے گا, دوسرے صوبوں میں کر سکے یا نہ کر سکے کیا جائے گا, ایک سیٹ اوپر ہو گئی, ایک سیٹ نیچے ہو گئی, کہیں گے چلیں دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ. لیکن اسلام آباد کی سیٹ کا جو مقابلہ ہے وہ صرف سیاسی طور پر, صرف اس سیٹ کا نہیں, سیاسی طور پر بڑا اہم ہو گیا. ایک اور بحث کے بعد بھی بات کریں, ایک بات میں جملہ اب سوال ہے کہ کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نیشنل پارٹیز ہیں. نیشنل پارٹیز وہ ہوتی ہیں جو چاروں صوبوں کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان کی وہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح نمائندگی ہوتی ہے. ہوا یہ ہے کہ نون لیگ سکڑ کی جی ٹی روڈ کی جماعت بن گئی, اب ان کو سارا کچھ پورے صوبوں سے یہیں لانا پڑتا ہے پنجاب کی سیٹوں پہ, اور کہتے ہیں پنجاب کے بعد مزید. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.